السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا انسان جب زمین پر اتارا گیا، دنیا میں پہلی جنگ ہوئی دو سگے بھائیوں میں۔ سب سے پہلی جنگ ہے یہ۔ آپس میں اطلاع ہوئی اور ایک بھائی نے اپنے ہی سگے بھائی کا قتل کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں سگے بھائی کن کے بیٹے ہیں؟ تو یہ دونوں سگے بھائی جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ایک حق پہ تھا اور ایک حق پر نہیں تھا۔ بھائی نے ہی بھائی کا قتل کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے طلب کر رہا تھا اور وہ حق پہ ہونے کی وجہ دینے سے انکار کر رہا تھا کہ یہ تیرا حق نہیں ہے۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں میں جنگ ہوتی اور پھر ایک بھائی نے اپنے ہی سگے بھائی کا قتل کر دیا۔ جو حق پہ تھا اس کو قتل کر دیا اور جو حق پر نہیں تھا وہ باقی رہا، لیکن رہا تو بڑا رسوا ہوا اور بڑی رسوائی میں اس کی زندگی گزری۔ حالانکہ جس کا قتل ہوا، جو شہید ہوا، اللہ نے اسے عزت عطا کی۔ یہ پہلی جنگ تھی۔ دنیا میں کبھی جنگ ہوئی تو اسی زمین پر تخت کے لیے، کبھی جنگ ہوئی تو اسی زمین پر عورتوں کے لیے، کبھی جنگ ہوئی اسی زمین کے اوپر انسانی حقوق کے لیے، تو کبھی جنگ ہوئی اسی زمین کے اوپر روٹی، کپڑا اور مکان کو حاصل کرنے کے لیے، کبھی جنگ ہوئی اس زمین کے اوپر عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے۔ جنگیں تو ہوتی رہیں، لیکن جو جنگ کربلا ہے وہ حق و باطل کی تمام جنگوں کا خلاصہ ہے، اور یہ جنگ کربلا کی نظریاتی جنگ ہے۔ آپ محسوس کریں، دل کھدارا نوجوان بچے اور بچے میرے بھائی خاص طور پر محسوس کریں کہ جس جنگ کے اندر جو تھا، دونوں پارٹیاں چلی گئیں۔ آج اگر ہم سے پوچھا جائے آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ آج کس کے مقصد کی حمایت کرتے ہیں، تو آپ اسی کی فوجی ہیں۔ مثال کے طور پر بدر میں 313 تھے اور دوسری طرف 1000 کا لشکر تھا۔ 313 اللہ کے دین کی حمایت کے لیے آیا تھا اور وہ 1000 لشکر دین مٹانے کے لیے آیا تھا۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جو ہیں کس کے فوج کی سپاہی ہیں، تو اگر آپ کے دل میں جذبہ ہے میں دین کی حمایت کرتا ہوں، تو گویا کہ آج آپ ان 313 نہتے سپاہیوں کے سپاہی ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر کوئی آج بھی دین مٹانا چاہتا ہے تو پھر مکے کے ان گنڈوں کے ساتھ تھے جو دین مٹانے کے لیے آئے تھے۔